دی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر توفیق عطا فرمائے اور پھر سانو سارے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ جیڑی آیت میں ہمارے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ دے نام بار سمجھ آ رہی ہے۔ میں اتنے بیٹھا ہوا سا تو بھائی والی سمجھ کو نہیں سی ہوگی، یہ اگر تھانوں سمجھ آ رہی ہے فاتحہ نہیں آ رہی تو سپیکر ہٹا دیتے ہیں۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ انہوں میری آواز آتی رہے گی۔ مقصد بات سمجھانا صرف سمع خراشی کرنا مقصد نہیں۔ میں اتنی دور تو آیا کہ رولا پا کے ٹر جاؤں تو تھانوں سمجھ کوئی نہ لگے، یہ بات ٹھیک نہیں، بات سمجھ آنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ گل سمجھ نہیں آ رہی، آ رہی نعرہ تکبیر، اور کم کر دو، جتنی کم ہو سکتا ہے اور کم کر دو سپیکر کی آواز تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا اللہ نے ہاں مہینے 12 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ کے اندر اس نے مہینے کی گنتی 12 رکھی۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے خود خلاق کے کائنات نے بنائے۔ اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں وچوں 4 مہینے عزت و حرمت والے۔ وہ 4 مہینے عزت و حرمت والے کہڑے ہیں؟ 3 مہینے تے بالکل متصل آپس کے اندر ملے ہوئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ انہاں کو ہٹ گئے رجب کا۔ یہ 4 مہینے محترم اور عزت و حرمت والے، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی اللہ دے قرآن دے نال، نص دے نال، کہ جیڑی محرم نو عزت و حرمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود عطا فرمائی۔ اور کدوں تو عطا ہوئی ہے؟ فرمایا جدوں تو زمین و آسمان دی میں اللہ نے تخلیق کی، ادوں تو میں محرم نو محترم مہینہ بنایا۔ ساڈے معاشرے کے اندر محرم الحرام کے بارے کے اندر لوگاں نے 2 قسم کے نظریات پائے جاندے۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ٹھیک مہینہ نہیں، منحوس مہینہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، منحوس تے نہیں ہے تے بڑی عزت والا، لیکن اس محرم الحرام کو جڑی عزت ملی ہے وہ حضرت حسین دی شہادت دی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی حدیث کی گل سنا رہا، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے تھانوں میں سنایا ہے، جس کا سیدھا جا ترجمہ تے سادہ جا ترجمہ منہا اربعۃ حرم۔ فرمایا مہینے اساں 12 بنائے، انہاں 12 وچوں 4 مہینے نو عزت و حرمت والا بنایا، اور انہاں 4 وچوں محرم الحرام کا مہینہ عزت و حرمت والا۔ لہذا محرم الحرام کو جڑی عزت دیتی ہے اللہ نے خود دیتی ہے،
حضرت حسین کی شہادت کی وجہ تو محرم الحرام کو عزت و احترام نہیں، یہ الگ بات ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حادثاتی طور سے اتنے شہادت ہو گئی، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن محرم الحرام کو عزت اس وجہ پر نہیں ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر خصوصاً 10 محرم میں، اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تھاڑے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین فاطمہ دا لفظ جگر ہے، جس کے بارے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو دکھایا اس نے محمد کو تکلیف پہنچا۔ حضرت حسین کی بڑی عظمت ہے، اور حضرت حسین کے حسن دونوں بھائی ایک واحد و ہستیاں نے کہ جدوں دنیا کے اوپر انہاں دی پیدائش ہوئی، دنیا کے اوپر آئے تے سب تو پہلے انہاں دے پیٹ کے اندر جڑی چیز گئی وہ میرے نبی دا دعا گیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے خود انہاں دا نام رکھیا، میرے نبی نے خود انہاں دے گل وچ اذان آکھی، میرے نبی نے خود انہاں دا عقیقہ کیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا، یا اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر، تے جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے یا اللہ اس کے نال بھی تو محبت کر۔ سبحان اللہ، یہ الگ بات ہے، اور یہ موضوع بھی الگ ہے کہ حسن و حسین حسنین کریمین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جب تک حسن و حسنین پر، حسنین کریمین پر ہم درود نہ پڑھ لیں اس وقت تک میری اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ درود میرے اللہ نے خود سکھلایا ہے وحی کے ذریعے۔ لیکن محرم الحرام کو عزت و احترام اس وجہ کو نہیں ملا کہ حضرت حسین کی شہادت محرم کے مہینہ کے اندر ہے، بلکہ محرم الحرام کو عزت و احترام خود اللہ کے کائنات نے عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر سن، میری بولی کے سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ التزام کے نام رکھتے سن، اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ اگر میں کہاں تو بات غلط نہیں ہونے گی کہ جب آپ مکہ کے اندر سن اور رمضان کے روزے فرض نہیں سن ہوئے، تے عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ اس فرضیت کا درجہ رکھتا سن۔ لیکن آپ جب مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ کے اندر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ثابت ہو گئی، اس کے بعد کے درجہ کے اندر رہ گیا، لیکن پھر بھی آپ ترغیب دیتے ہوں گے سن، اور ترغیب دیتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ساتھ کا 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ محرم الحرام اور خصوصاً 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے سن، اس وقت حضرت حسین نے پیدا بھی کوئی نہ ہو، لہذا ہن میں اس کے اوپر جتنے بھی دلائل دیتا رہا کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ تو نہیں بلکہ خود اللہ کے کائنات نے عطا فرمائی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے سارا وقت اس کے اندر خط جائے اور میرا موضوع ادھورا رہ جائے۔ بات تو آگے چلانے ہیں، دوسرے لوگوں کا جڑا ذہن ہے اور نظریہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگرچہ ساڈا یہ نظریہ نہیں، جتنی اسی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں
ہمارا یہ نظریہ نہیں، لیکن عملی طور پر یہ کام اسی بھی وہی کرنے ہیں جڑے وہ لوگ کرتے ہیں اس مہینے کا۔ عملی طور پر ہم بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اعتقادی طور پر نہیں۔ عملی طور پر ہم بھی محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو سن دیکھا ہونا کہ جدو رمضان کا ایک محرم الحرام کا چند نظر آن دے قریب ہوتا، کوئی ایک ہفتہ 2 ہفتے رہ جاندے تے سڑکاں دے اوتے فلاں والیاں گڈیاں کیویں دوڑدیاں نظر آندیاں، جڑے میرا جال والے وہ 3 پروگرام کرتے ہیں، لیکن یوں ہی محرم الحرام کا چند نظر آیا تے فلاں والیاں گڈیاں سڑکاں تو انج غائب ہو گئیاں جویں سکھ کھوتے دے سر تو غائب ہو جاندے۔ شادیاں ختم، کیوں بھائی؟ اور تسی بچی والے کو دن ڈیٹ جاؤ نا کہ آپس کے اندر صلاح مشورہ کر دیں، یا محرم تو بعد کر لو تو یا محرم تو پہلے کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اسی عملی طور پر محرم الحرام کو منحوس سمجھنے، اور آج کے دن کی تھوڑے شہر میں کاروبار کھلا ہے، سارے شہروں کے اندر بند، پورے پاکستان کے اندر بند، پورا پاکستان جام ہوا پھر۔ بلکہ آج ہی میری ایک آدمی سے گفتگو ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ ہم اس کے اندر کام کو گناہ سمجھتے ہیں، کام کرنے کو اس دن کے اندر نوست پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہاں لوگوں نے اس کو منحوس سمجھا کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت حسین بھی شہادت ہے۔ اصل اعتقادی طور پر منحوس نہیں سمجھا، لیکن عمل اس کے نال کوئی کیتا کہ اس لیے اس کو منحوس سمجھے۔ کیا نبی نے فرمایا کہ اس محرم کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی؟ کسی صحابی کا قول ہوئے، کسی تابعی کا قول ہوئے، کسی امام مجتہد کا قول ہوئے، پھر کیوں نہیں ہم اس مہینے کے اندر شادیاں کرتے؟ کیوں اس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں؟ مرد مجاہد تھا، میں سمجھتا ہوں اس دور میں ڈاکٹر اسرار، اللہ اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے مجھے کافی سارے مسائل کے اندر اس کے ساتھ اختلاف ہو، لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی 10 محرم کو کی تھی اور اس رسم کو توڑا تھا۔ اور ایک جدو مہینہ آندا ہے جیسے کہ خوب اس کے اوپر بولنے ہیں اور ہاتھ بن بن کے ساتھیاں گزارش کرنی ہے، خدا را اس رسم کو توڑو۔ کیوں نہیں شادیاں کرتے؟ یہ تو محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اعتقادی کا عملی طور پر ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور شاید میرے خیال ہے وجہ اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ تو کر کے اسی اس مہینے کے اندر شادی پیا۔ بلکہ یقین جانو میں کوڑ نہ مارتا پیا، اللہ کوڑ مارن کو بچا دے۔ کوئی تے مردہ ہے ہی نہ، جے مر جاوے تے ساری چوک چھوڑ جاوے، اے نا مراد مردے ہی دے۔ بہت سارے ساتھی جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، خصوصاً نوجوان بڑھڑے نہیں، جڑے گوڈے گڈیاں تو رہ گئے وہ نہیں، نوجوان وہ سارے کو مسئلہ پوچھ دیں، اسی اپنی بیگم نو پیکے کھال چھڑیے، اور شاید کا ماریا کیوں کہ جی محرم الحرام دا مہینہ نہیں ہوتا پیا، جو محرم الحرام دے مہینے دے اندر تیری کو بیگم تیرے تے حرام ہو جانی۔ اور بہت سارے بچیاں والے گھر والے آ کے اپنی بچیاں کو لے جانے جنہاں کی نوی نوی شادی ہوئی ہو، اس مہینے منحوس سمجھتے کام کرنا، اس خصوصاً 10 محرم شادی کرنا، خوشی کرنا، اپنے گھر والے کے ساتھ مقابلت کرنا، یہ سارے کام اس کے اندر یہ مکروہ سمجھتے ہیں۔
اور شاید اس وجہ تو کہ حضرت حسین کی شہادت. کیا شہادت کوئی معمولی چیز ہے یا کوئی معمولی مرتبہ اور مقام ہے؟ اللہ کی قسم ہے شہادت کے اللہ کس کو بڑے لوگوں دیتا ہے. جڑا بندہ شہادت پا گیا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. مینوں یہ دسو میں تے تسی دنیا دے اوتے آئے ہاں یا ساڈے وڈیرے دنیا دے اوتے کو ہمیشہ واسطے دنیا دے اندر رہیا؟ جو آیا مرنے کے لیے آیا. کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر باقی ذات رہے گی تو تمہارے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں. تو مرنا تو ہے، چارپائی کا بستر کے اوپر بھی مرنا، اور میدان کے اندر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے مرنا. اور اللہ کی قسم ہے جس کو شہادت مل جائے وہ تے دنیا کے اندر بھی کامیابی پا گیا تے آخرت کے اندر بھی کامیابی پا گیا. شہادت کتنا بڑا مقام ہے. اور حضرت حسین کی شہادت اس انہوں کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے نہ سا منحوس سمجھ لیا، نہ شادی کرنے نہ کوئی خوشی کرنے اے نماز پڑھنے نہ نماز جیسے ہاتھ بن کے رب کے دربار دے اندر کی عرض کرنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور کن لوگوں کا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تم نے انعام فرمایا. ان لوگوں کے راستے پر ہمیں قائم رہنا. اب آئیے دیکھیے کہ وہ لوگ کون سے ہیں کہ جن پر میرے اللہ کا انعام ہوا. سورہ فاتحہ کے اندر صرف اتنی گل ہے کہ یا اللہ سن انہاں لوگاں دے رستے تے چلائی رکھ جنہاں لوگاں دے انعام. سورہ نساء میرے مولا کریم نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرا بندہ جڑا میرے کو منگیا انہاں لوگاں دا کہ جنہاں اُتے میں انعام کیتا ہے. میں اللہ تینوں دساں کہ وہ لوگ کیڑے جنہاں دے اُتے میرا انعام ہوندا ہے. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اور نبیاں دی جماعت جنہاں دے اُتے میں اللہ دا انعام ہوندا ہے. والصدیقین، اور صدیقین دی جماعت جنہاں اُتے میرا انعام ہوندا ہے. والشہداء، اور شہداء دی جماعت جنہاں دے اُتے میرا انعام ہوندا ہے. نماز کے اندر ہاتھ بن کے اسی رب نوں اسی درخواست پیش کرنے اے اللہ سانوں شہداء دے رستے دے اُتے چلا دے. انجے گل ہے یا اللہ سانوں شہداء دے رستے دے اُتے چلا، سانوں جرأت اور طاقت اور ہمت عطا فرما جڑی انہاں نوں عطا کیتی صحیح تے تیری توحید واسطے اسی بھی میدان دے اندر نکلیے تے جویں انہاں اپنے گھاٹے دا لہو پیش کر کے گواہی دتی ہے لا الہ الا اللہ. انجے طرح اسی بھی اپنی گردن دا لہو پیش کر کے خون پیش کر کے اسی بھی گواہی دینی ہے لا الہ الا اللہ. یا اللہ سانوں توفیق عطا فرما تے اسی نماز دے اندر منگنے یا اللہ سانوں شہداء دے رستے دے اوتے چلا. لیکن اسی محرم الحرام دے مہینے نو منحوس عملی طور تے منحوس سمجھ رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت حسین دی شہادت دا مہینہ ہے. نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، اے شہادت بڑا اونچا مقامی. آدھر میں تینوں چند جھلکیاں دکھاواں
کہ تیرے اور میرے دل کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، شہادت کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ امین اور ہم شہادت نصیب کیا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے نیک بندے اللہ کو کیویں تڑپ تڑپ کے شہادت منگدے ہیں، کیونکہ میں سمجھنا کہ شاید سانو پوری ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوئی، جس وجہ سے سانو مرن تو لگتا ڈر، تیاری تو نہیں کی، سان مرن تو ڈر لگتا، لیکن جو اللہ کے بندے تھے جنہوں نے دنیا کی حقیقت دیکھی، سبحان اللہ، انہوں نے مرن تو ڈر نہیں، اور پھر اللہ کو شہادت من دیا، یا اللہ مرنا کیسا ہے، چار پائی دی موت بھی مرنا، تو یا اللہ سانو میدان دی موت دے، شہادت دے سانو۔ جنگ احد ہے، ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش کھڑے ہو گئے، یار کل دا دن حق و باطل دا دن نے، مارکا لگ رہا ہے حق و باطل دا، تے کیوں نہ اللہ کو دعا منگ لگی۔ حضرت سعد کہنے اچھا پہلے دعا میں کرنا، تو آمین آگی، پھر دعا تو کرے میں آمین آکھاں گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل میرا ایک کافر نال مقابلہ ہوئے، جڑا کٹا کٹا تے طاقتور ہوئے، وہ میرے تے حملہ کرے تے میں اس دے اوتے حملہ کراں، لڑدے رہی آخرکار میں اس دے اوتے غالب آ جاواں، اس دے ٹکڑے کر دیواں۔ حضرت عبداللہ کہنے آمین۔ ہن حضرت عبداللہ دی بانی آئیے، حضرت عبداللہ دعا منگن لگے، کہنے یا اللہ کل میرا کافر دے نال مقابلہ ہوئے، تے انج دے کافر دے نال کہ جڑا طاقتور ہوئے، جب ہوئے تلوار چلاون دا دھنی ہوئے، وہ میرے تے حملہ کرے، میں اس دے اوتے حملہ کراں، لڑتے رویے لڑتے رویے لڑتے رویے، حتیٰ کہ وہ میرے اوتے غالب آ جائے اور میرے ٹکڑے کر دے دے، مینوں قتل کر دے دے، حتیٰ کہ میرا نک کٹ دے دے، میری اکھاں کٹ دے دے، میرے کان کٹ دے دے، تے جدوں میں تیرے دربار دے اندر میدان محشر دے اندر حاضر ہوگا تے اللہ تو میرے کو سوال کرے، عبداللہ تیرا نک کدھر گیا، عبداللہ تیرے کان کدھر گئے، عبداللہ تیری اکھاں کدھر گئیاں، تیرا بار میں تڑپ کے جواب دے گا، اللہ سب کچھ میں تیرے رستے کے اندر کٹا کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد کہنے میں آمین آتے ہیں، ان کا دا دن جنگے کو ہوتا دن نے، جس وقت مار کا لگ گئے، میرا بھی ان کافر نال مقابلہ ہوئے، لڑتے رہے ہیں، آخرکار میں اس دل غالب آ گیا، میرے دل دے اندر آیا ہے کہ اللہ نے میری دعا مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہن پتہ نہیں عبداللہ دی دعا بھی قبول ہوئی ہے یا کوئی نہ، جیسے جان ختم ہوئی ہے کہ جس وقت شہیداں نے کیا گیا ہے، شہیداں دی لاشاں کو کیا گیا ہے، جسماں کو کیا گیا ہے، تو میری اچانک نظر پہ گئی ہے عبداللہ دی لاش دے اوتے، میں کی تکیا ہے کہ عبداللہ دا نک بھی کٹیا ہوا ہے، عبداللہ دے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، عبداللہ دی اکھاں بھی کوئی نہیں۔ اس وقت مینوں پتہ چلیا کہ عبداللہ دی دعا میری دعا نال بہت چنگی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، یہ شہادت کا مقام تے بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ دے ایک مقرر بندے اللہ کو مانگ کے نہیں دے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی او اسود سعد الاسود اس کو کیا جانتا ہے، نام انہاں دا سعد ہے، لیکن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار نہ کہنے، کیونکہ اس کا رنگ بڑا کالا ہے، اس واسطے آپ اس کو اسود بھی کہنے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یار شادی کرنیاں جی یا رسول اللہ، شادی کرن دل تے کرتا ہے لیکن مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا، کیوں رشتہ کیوں نہیں دیندا؟ کہ یا رسول اللہ میرا رنگ بھی بڑا کالا ہے تے یا رسول اللہ میرے کو سمجھ بھی بڑی آتی ہے تے میرا کوئی میں کوئی تے حسن و جمال والا کوئی نہیں یا رسول اللہ، میں کوشش تے بڑی کیتی ہے مدینے دے اندر لیکن مینوں کسے رشتہ دیتا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تیری شادی کروا دے ماں کہ یا رسول اللہ مینوں امید نہیں کہ میری شادی ہو رہے، اور نہیں یار اگر میں تیری شادی کروا دے یا رسول اللہ سے تے بلے بلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر دے کول چلا جا، اس کو جا کے میرا پیغام دے کے اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کر دے۔ حضرت صاحب کہندے یا رسول اللہ کتھے عمر دی تھی تے کتھے میں، کتھے بیٹا تے کتھے بیٹا،
کوئی جوڑ نہیں آپس کے اندر ہوتے 14 دا چن ہویا تے یا رسول اللہ مینوں تے کوئی عام دی لڑکی بھی نہیں دیندا تے کتھے عمر دی بیٹی جڑا اپنی قوم دا سردار ہے تے 14 دے چن نال بھی زیادہ خوبصورت اس دی دوشیدہ ہے یا رسول اللہ جا کے میں بچی ہو جانے شہیدہ ہو جانے تے یا رسول اللہ جاون دا فائدہ کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ساتھ جا کے صحیح میرا پیغام دے کے صحیح حضرت ساتھ چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں حضرت عمر آئے کیویں آئے کاڑو سادہ مانا کاڑو پیار نال کاڑو کہندے او کاڑو کیویں آئے حضرت ساتھ کہندے نے نبی علیہ السلام دا پیغام لے کے آیا کہ اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے حضرت عمر نے سر تو لے کے پیراں تک ویکھے کہ کہن لگا اے رشتہ مینوں منظور نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی جوڑ نہیں رلایا کتھے میری تھی تے کتھے تم لہذا یہ رشتہ میں منظور نہیں کرتا حضرت سعد کہتے ہیں میں کہ نبی علیہ السلام نے پہلے کیا سی یا رسول اللہ مینوں کوئی رشتہ دینے واسطے تیار کوئی نہیں میں ہر گھر گیا ہر جگہ جوتے گیا لیکن مینوں کسے قبول نہیں کیتا تو میں بچی ہو کے حضرت سعد واپس پلٹ گئے حضرت عمر گھر گئے بیٹی ساری گفتگو سنتی پئی ہے بیٹی نے پوچھیا ابا کون صحیح دروازے اتے حضرت عمر کہندے او جڑا مدینے دا کاڑو میرے ساتھ او آیا کھڑوتا سی کہ کیوں آیا سی بیٹی کوئی کام نہیں ابا دس تے صحیح کیڑا کام ہے حضرت عمر کہندے نبی علیہ السلام او آیا اس واسطے کہ میں تیرا رشتہ او دے نال کر دیواں وہ بیٹی کہندی ہے ابا اپنے آپ آیا ہے اس کو کسے کھلیا ہے حضرت عمر کہندے نہیں اپنے آپ نہیں آیا اس کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے پھر تو کی جواب دیتا ہے بیٹی میں انکار کر دیتا ہے کتھے تم تے کتھے ہو بیٹی کہندی ابا آون والے نوں نہ دیکھ بھیجن والے نوں دیکھ سبحان اللہ آون والے نوں نہ دیکھ بھیجن والے نوں دیکھ کہ بھیجن والا کون ہے فوراً رشتہ قبول کر لے وگرنہ تباہ ہو جائیں گے حضرت عمر بیچارہ بھج گئے پیچھے ادھر حضرت سعد بھی نبی علیہ السلام کے کول پہنچ گئے ساتھ سنا کم بڑھے کہ کوئی نہ نہیں یا رسول اللہ میں جو تھانوا کیسی میں بچی ہو جانے شرمندہ ہو جانے گل وہ بڑی جیڑی میں آتا سا عمر نے رشتہ رد کر دیتا ہے پیچھوں حضرت عمر بھی چلے گئے ہاتھ بن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں معافی درخواست گار ہوں معافی طلب کرنا میرے کو غلطی ہو گئی ہے مینوں رشتہ قبول ہے میری دھی نو رشتہ قبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا ساتھ سنا رشتہ ہوگی یا رسول اللہ بالکل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تیاری کر شادی کی تیاری کر ہن یہ دسو کہ اس نوجوان دی کوئی خوشی دی کوئی انتہا ہوے گی اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا اے اللہ جب تک میں زندہ رہا میں تیرا نیک بندہ بن کے زندہ رہا تیرا فرما بردار بن کے زندہ رہا لیکن جدوں مینوں موت آئے تے مینوں شہادت کی موت آئے پھر اللہ نے کیویں قبول کیتا ہے 40 دن واسطے پانی بند ہو گیا 40 دن پانی بند کر دیتا ہے باقیاں نے حضرت عثمان نو مسجد نبی کے اندر آمن کی اجازت نہیں دیں دے او مسجد نبی جڑی حضرت عثمان نے خود جا خرید کے تے نبی علیہ السلام واسطے وقف کیتی ہے مسجد واسطے وقف کیتی ہے اس مسجد نبی کے اندر نماز بھی نہیں پڑھن دیندے تے اس خوہ دا پانی جڑا وہ حضرت عثمان غنی نے خود خرید کر کے تے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے تے میرے نبی نے فرمایا سی عثمان قیامت کے دن جدوں تم آنا ہے میرے دربار کے اندر حوض کوثر کے اندر حوض کوثر کے اوتے کہ تم میرے کو حوض کوثر دا پانی پیاس ہو رہا جس وقت تم میرے کو پکڑنا چاہیں گا تے میں محمد کہاں گا نہیں اج میرا دل کرتا ہے جو ہاتھ محمد دے ہوے تے چہرہ عثمان دا ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے خوہ دا پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے اسے مسجد نبی کے اندر آنا بھی بند کر دیتا گیا ہے 40 دن گزر گئے حضرت علی آئے عثمان بھائی سنا کہ میں گزر دی پئی ہے علی بھائی گزر دی تے بڑی اوکھی پئی ہے اج 40واں دن ہو گیا ہے میرے اوتے دانا پانی بند کر دیتا گیا ہے میرا بھائی کاٹ کر دیتا گیا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے اج میرا دنیا دا آخری دن ہے ہاں عثمان بھائی پریشان کیوں ہونا ہے دیکھ میں تیرے دروازے کے 2 شیر اپنے کھڑے کر دیتے ہیں حسن بھی پہرا دیندا ہے پیا حسین بھی پہرا دیندا ہے پیا کیڑی مائی دی لال دی ضرورت ہے جو
اس قسم آ جائے تیرے تے حملہ کرے پریشان کیوں ہونا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یار یہ بات تے ٹھیک ہے لیکن تیرے آمن تو پہلے تھوڑی دیر میرے اتنے غلوطی آئی ہے نہیں کرتا غلبہ ہوئے کہ اچانک منو زیارت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام دی خواب کے اندر منو نبی علیہ السلام مل گئے تے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے عثمان سوال کی میں گزرتی پئی ہے میں کہ یا رسول اللہ گزرتی تے بڑی اوکھی پئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرے سامنے دو رستے ہیں ایک رستہ ہے کہ میں دعا کراں تیرے دشمن سارے دے سارے غرق ہو جاون تے دوسرا رستہ ہے تو صبر کرے تے میرے کول آ کے جنت کے اندر اپنا روزہ افطار کر لے جیڑا رستہ چاہے اختیار کرتا ہے کہ علی بھائی میں دوسرا رستہ اختیار کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے اندر جا کے افطار کرنا رستہ میں اختیار کر لے اس واسطے مینوں پتہ تے لگتا ہے اج میں شہید ہو جانا ہے میں دنیا تو دور ہو جانا ہے حضرت اتنی گل کر حضرت علی اتنی گل کر کے چلے گئے آپ نے فرمایا اپنی بیگم نائلہ نو ذرا وہ پجامہ تے شلوار لیا جڑی میں اج دن واسطے شلوار کے رکھی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی نے پجامہ تے شلوار پہن لئی ہے تاکہ کوئی بدبخت میرے تے حملہ کرے تے میرا کو ستر نہ کھل جاوے حضرت عثمان غنی نے تیمم چا کیتا ہے تے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی ہے پڑھتے ہیں جس وقت حضرت عثمان غنی پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بہو السمیع العلیم اس آیت کے ٹکڑے تے پہنچے تو باغی آ گئے باغیاں حضرت عثمان غنی تے حملہ چا کیتا ہے تے حضرت عثمان تے حملہ چا کیتا ہے حضرت عثمان دا خون قرآن مقدس دی اوراق تے چلا گیا ہے قرآن مقدس دی اوراق نے حضرت عثمان غنی تے خون محفوظ کر لیا ہے سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی اپنی لہر دے اندر آ کے فرماندے ہوندے سن کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے حمزہ تیری شہادت کا گواہ کون ہے حضرت حمزہ کہیں گے میدان احد میری شہادت کا گواہ ہے ہاں فلاں تیری شہادت کا گواہ کون ہے اے اللہ فلاں میدان میری شہادت کا گواہ ہے لیکن جب حضرت علی دی باری آنی حضرت عثمان دی باری آنی ہے اللہ نے پوچھنا ہے عثمان تیری شہادت کا گواہ کون ہے حضرت عثمان تڑپ کے کہیں گے ربا میرے کو کی پوچھ رہے اپنے قرآن کو پوچھ رہے میری شہادت کی گواہی تیرا قرآن دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کی دعا کی میں قبول ہوئی ہے اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا او بات مختصر کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دیکھا کہ ہن میری زندگی کا بالکل آخری ایام آ گئے آخری مہینے آ گئے اللہ کو دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک اے اللہ میری قسمت کے اندر شہادت کر دے لیکن شہادت بھی اپنے نبی دے شہر کے اندر کریں شہادت بھی دے کہ اپنے نبی دے شہر کے اندر دینے کون عمر تھکتے نہیں گئے تھکی ہوتے بات کریے نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ نعرہ صحابہ جمیع شہادت توحید و سنت نعرہ تکبیر اصل رحمان میرے اتباع مولانا یوسف رحمانی صاحب تشریف لیا چکے ہیں اثر کے تفصیلی بیان اور شہادت کے موضوع کے بیان میں ہونا ہونا ایک مجھے سمجھو تمہیدت میں آیا تھوڑا جا تھانو جگان واسطے کہ تھانو گرمان واسطے یہ اگر تھک کے ہوتے بس کرنے میرا ویسے تقریباً وجود کھلتا جا رہا ہے جب کہ پہلے میں بخار بھی ایسے جس طرح میں چلیا لیکن ہوں میں پسینہ ملا ہے کہ میرا وجود کھل گیا تو پھر شام تک چلتے رہیے اصل نماز میں پڑھ دوں گے یہ دیکھو پھر وہ میں ٹوٹ جانا کہ تو سائے تھی رہنا اللہ اکبر سبحان کون عمر جڑا اللہ کو دعا پہ منگدا ہے کون عمر جڑا اللہ کو دعا پہ منگدا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک اے اللہ میری قسمت کے اندر شہادت کر دے تے شہادت بھی مینوں اپنے نبی دے شہر کے اندر عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے میں حضرت عمر فاروق دی کیڑی فضیلت بیان کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یار جڑے رستے دے تو ٹرنا ہے وہ رستہ شیطان چھڑ دیندا ہے انشاءاللہ جگر اعتماد نہ ہے تے علی اصحاب کے تک لے سڑک دے اوپر چوراہے دے حضرت عمر فاروق کا نام چلے
پہلے کلا جے کوئی شیطان تھلیو لگ گیا تے وقت کوئی آکھے میں ساڈا اپنا تجربہ ہے مشاہدہ ہے اللہ دی قسم ہے ساڈی مسجد دے سامنے گلی دے اوپر سنا لکھ کے لایا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جس وقت جلوس آیا انہاں بھنڈ پا دیتا انہاں کہ اے نا لاؤ تے تا اسا لگنا وگرنہ نہیں لگدے بھنڈ پہ گیا پورے شہر دے اندر بھنڈ پہ گیا حتیٰ کہ انتظامیہ نے ساڈے آپ کی ترلے تے منتاں کیتیاں تے کچھ میں سیاسی بندے پہ گئے انہاں پھٹی لائی تے تا کو گزرے لہذا میں اس دن کا ڈاڈا یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ عمر جڑے رستے تے تو آ جائے شیطان وہ رستہ بڑھا کے لگتا اس رستے تے شیطان نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی عظمت والا عمر فاروق اتنی شان والا عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج رات جنت کے اندر گیا جبرائیل میرے نال نے میں جنت کی سیر کرتا پیا کہ اچانک کوئی بڑا خوبصورت محل میرے سامنے آ گیا ہے میں جبرائیل امین نے کہوں پوچھا ہے جبرائیل محل کس کا ہے حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے خادم عمر دا محل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر میرا دل تے کیتا میں تیرے محل کے اندر جا کے دیکھاں تے صحیح کہ تیرا محل اندروں کھڑا ہے پھر یا رسول اللہ گئے ہو کہ نہیں عمر میں تیرے محل کے اندر نہیں گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے آپ نے فرمایا میں جان لگا لیکن مینوں یاد آ گیا کہ میرا عمر بڑا غیرت مند ہے اس وجہ تو کر کے میں تیرے محل کے اندر داخل نہیں ہویا یا رسول اللہ میں تھوڑے تے غیرت کرنی سی میرا محل اندروں تے جا کے دیکھو کتنی عظمت والا عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو زمین دے اوتے بولنا ہے کہ اللہ تیرے بولاں نوں قرآن بنا کے میرے اوتے آسماناں کو نازل کر دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیتا ہے اور آپ نے فرمایا یارو میری عائشہ دے بارے کے اندر مینوں مشورہ دیو میری عائشہ دے بارے کے اندر گواہی دیو کوئی صحابی کوئی طرح گواہی دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ مینوں اللہ کی قسم میں گھٹے وجود نوں کرتے نال بھی دیکھیا ہے تے کرتے تو بغیر بھی دیکھیا ہے لیکن اج تک گندی مکھی میں تھوڑے وجود تے بیٹھی ہوئی نہیں ملتی جیڑا اللہ تھوڑے وجود دی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ گندی مکھی تھوڑے وجود دے نیڑے نہیں آون دیندا او کسے گندی مائی نوں تھوڑے بستر دے نیڑے بھی نہیں آون دیندا یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے کہ ایسا دے اندر کوئی غلطی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر تو مینوں مشورہ دے تو میرا تو خیال پیش کر اپنا نظریہ پیش کر تو پریا دا بندہ ہے چودھری بندے تے پریا دے بندے بڑے گبیڑ ہوندے انہاں دے سین بڑے چلدے ہوندے ذرا تو مینوں مشورہ دے کہ میری عائشہ دے بارے دے اندر تیرا کی خیال ہے حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ پہلے ایک گل دا ایک سوال دا جواب تسی دیو پھر اس سوال دا جواب میں دیواں گا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیڑا سوال ہے میرے کولوں کر حضرت عمر کہندے کہ عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا نہیں ہے کسے ہور دی مرضی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے مینوں اللہ نے آکھیا عائشہ تیری بیوی ہے تے میں اللہ دی مرضی دے نال نکاح کیتا ہے تے پھر حضرت عمر کہندے ہیں یا رسول اللہ جے اگر اللہ دی مرضی دے نال نکاح ہوئے اللہ دے حکم دے نال نکاح ہوئے تے پھر میرے کول سن لو سبحانک ھذا بہتان عظیم جے اگر من لیا جاوے کہ عائشہ ایسی ویسی اس کے اندر غلطی آ گئی ہے کہ پھر سیدھا سامنا اللہ کے بہتان جائے گا کہ اللہ نے غلط انتخاب کیتا ہے اللہ کے بارے کے اندر ایک غلط نظریہ پیدا ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ اس بہتان عظیم کو پا کے عائشہ کی اس بہتان عظیم کو پا کے اللہ کی اس بہتان عظیم کو پا کے حضرت عمر فاروق نے ایک اس وقت لفظ بولے میرے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم وہ جڑے صحیح الفاظ نے اللہ نے پہلے ہی حضرت عمر فاروق کی زبان تے جاری کر دیتے ہیں اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے ہیں یا عمر تم کی اللہ دی زبان اللہ دی لسان ہے اللہ دی زبان ہے سبحان اللہ اللہ تیری زبان کے اوپر بولتا ہے اور کئی سارے مقام علماء کو پتہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موافقت وچ نازل ہوئے قرآن مقدس دے ادھر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا بولیا اللہ نے اسی طرح قرآن مقدس کو موافقت کے اندر نازل کر دیتا یہ عمر ہے لیکن وقت اللہ کو منگا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنے رستے کے اندر لیکن اور شہادت عطا فرما شہادت کی اپنے نبی کے شہر کے اندر اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر لیکن اپنے نبی کے شہر کے اندر سنن والے آنکھیں یار عمر یہ اللہ کو منگنا ہے کہ اللہ کو شہادت منگی کیویں کر کے منگی کر کہ اللہ میں اپنے نبی کے شہر کے اندر شہادت نصیب کرے انہاں کیا کوئی گل کرنا مدینے کے اندر ہن کوئی ایتھے میدان لگنا تہاڈا نام سن کے تے جڑے سلاطین کے بادشاہ انہاں دے پیشاب نکل جاندے تے او کم جاندے نے اپنے جگہ دے اوتے بیٹھے ہوئے تے بھلا مدینے دے اوتے تہاڈے اندر کوئی حملہ کر سکتا تے تسی کی پہ کہندے یا اللہ اپنے نبی دے شہر دے اندر مینوں شہادت نصیب کر فرمایا یار منگنا میرا کام ہے دینا اس کا کام سبحان اللہ منگنا میرا کام ہے دینا اس کا کام سبحان اللہ تے پھر شاید تقدیر الہی نے کیا ہو گئے عمر تو تھوڑا منگیا عمر تو تھوڑا منگیا تو شہادت منگی ہے تے میرے نبی دے شہر کے اندر منگی ہے میں تینوں اپنے نبی دے شہر وچ شہادت دیواں گا بلکہ اس نال ود کے اپنی نبی دی مسجد دے اندر شہادت دیواں گا بلکہ اس نال بھی 2 قدم اگے ود کے میں تینوں اپنے نبی دے مصلی دے اوتے شہادت دیواں سبحان اللہ حضرت عمر فاروق آئے نماز پڑھاون واسطے مصلی دے اوتے کھڑوتے اللہ نے کیویں دعا قبول کی ہے خدا دی قسم ہے بندے دے ذہن وچ بھی نہیں آ سکتا لیکن گل کوئی یار منگنا میرا کام ہے دینا اس واسطے رب کو منگیا کرو کہ یا اللہ شہادت عطا فرما تے رب کو نہیں منگیا کرو کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما صرف مطلق جنت نہ بندہ رب کو منگے تے منہ پاڑ کے منگے چھوڑی اڑ کے منگے اس نے بندہ اپنی وسعت کے مطابق مانگے لیکن اس کو دیکھے اس کی رحمت کتنی ہے سبحان اللہ جنت الفردوس کے علاوہ کوئی جنت نہ مانگا کرو یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا عمر کی منگنا کیا یار منگنا میرا کام ہے دینا اس کا کام تقدیر الہی نے کہا عمر تھوڑا مانگی میں تینوں نبی دے شہر دے اندر چھڑ کے نبی دی مسجد دے اندر چھڑ کے بلکہ میں تینوں نبی دے مصلی دے اوتے شہادت نصیب کراں سبحان اللہ او عمر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑو کے واز پہ کر دیا کہ مجمع وچوں کسے سوال کیتا شاہ جی علی اور عمر کے درمیان کو فرق تے بیان کرو لیکن فرق بھی 2 لفظاں دے اندر بیان کریا ہے 2 لفظاں دے اندر انہاں دی شان آپس دے اندر اور انہاں دا فرق سمجھا دیا ہے کہ اللہ نے بڑی فراست دی ہے میرے شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کی پوچھنا پیا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان کی فرق ہے شاہ جی نے فرمایا کہ علی میرے نبی دا مرید ہے تے عمر میرے نبی دی مراد سبحان اللہ علی میرے نبی دا مرید ہے تے عمر میرے نبی دی مراد ہے این کر کے جھولی چوک کے میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام فی عمر بن الخطاب اے اللہ جے اگر اسلام کو عزت دینا چاہنا نا تے عمر محمد دی جھولی وچ پا دے عمر محمد دی جھولی وچ پا دے یا اللہ میں عمر عطا فرما جے اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے ابو جہل کمینہ بیت اللہ کے سامنے آ کے واز کرتا پیا یارو محمد نے ساڈا جینا حرام کر دیتا ہے کوئی بندہ جڑا محمد کا راستہ روکے یہ عمر سجیلا سا نوجوان ہے اور بڑے جذبے والا ہے جرأت والا ہے بیٹھا ہوا ہے آخر لگا ایک کام میں کر سکتا کہ محمد کو راستے سے ہٹاؤں گا راستہ روکوں گا محمد کا ابو جہل آخیا کام تو ہی کر سکنا تیرے بنا کوئی کر نہیں سکتا عمر گھر گئے اپنی جڑی ایک محسوس انہاں دی حالت آ وہ حالت بڑھائی تلوار لئی نکل پے رستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ میں عمر کدے چلیا آخر میں آج محمد کو قتل کرن چلے حضرت نعیم نے آخیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتا انہاں نے اللہ کا خصوصی پیرا تے تو سب تو پہلے اپنی ہمشیرہ تے اپنے بہنوئی دی ذرا خبر تے لے ہیں میرا بہنوئی سعید میری ہمشیرہ فاطمہ مسلمان ہو گئے انہاں کہا اگلی گل میں نہیں پتا تو جا کے ذرا خبر لے پتا کر وہاں سے گئے سیدھے اپنی ہمشیرہ کے گھر
جس دروازے سے پہنچے تھے اگوں قرآن کی آواز پہ آئی، تھوڑی دیر تک کھلو کے سنتے رہے، برداشت نہیں ہویا، دروازہ پٹیا، بنیا دروازہ، تے بہناں کو پتہ لگ جانا کہ میرے بوئے تے کون آیا، بھائی بھول جاندے لیکن بہناں کدی بھولیاں، پتہ لگ گیا کہ عمر آیا کھلوتا، اللہ خیر کرے۔ یہ دروازہ بھی جڑا اس نے کھڑکایا نا کہ بڑی کاوڑ نال کھڑکایا، وہ جڑے قرآن کی تعلیم پہ دیندے تو انہوں نے اندر باہر چڑھیا تے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولیا، کی پہ کر دیا کچھ نہیں گلا باتاں پہ کر دیا، سے نہیں مل پتہ لگ گیا کہ تسی مسلمان ہو گئے تے تسی وہ جڑی محمد دی کتاب نازل ہوئی نا تسی کو پڑھتے پھر اور نہیں گلا باتاں پہ کر دیا سے اتنی گل کی کہ اپنے بہنوں کو پکڑ لیا تے زمین تے گرا کے تے او مارن لگ پے۔ حضرت فاطمہ چھڑاون واسطے آئیاں تے اتنا زوردار تماچا ماریا حضرت فاطمہ دے چہرے دے کہ خون دے سپارے چھٹ گئے۔ حضرت فاطمہ دو قدم پر ہٹ کے کہہ دیا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جدھر آزمائے، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے ظلم کر، اگر تو غلط راستے پر ہو تو اتنا پختہ ہے تو میں تو صحیح راستے پر صحیح مذہب پر ہوں، لہذا جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر نرم ہو گئے کہ کوئی غلطی ہے اس مذہب کے اندر، اچھا وہ جو کچھ پڑھتے سوتے میں بھی تکاؤ تے سے تاکہ اینج نہیں، پہلے پاک صاف ہو تے پھر اس کو بعد حضرت عمر نے ایک پاسے بٹھایا جو صحیفہ لے آئی ہیں جنہیں تو قرآن لکھا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سبحان اللہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرا سونا میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ میں تینوں مشقت وچ پا دیواں، میں اس واسطے قرآن نازل نہیں کیتے اتنی مشقت برداشت نہ کریا کر۔ حضرت عمر نے آکھیا کہ جیڑا رب اپنے پیغمبر دے بارے اتنی تکلیف برداشت نہیں کردا او پیغمبر نوں میرے ہتھوں قتل ہون دیندا۔ عمر سمجھ گیا اس دے نال غیبی طاقت ہے تے اللہ دی حفاظت ہے، آکھن لگا مینوں لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر۔ وہ جڑے صحابی حضرت خبیب اندر چھپے ہوئے ہیں وہ باہر ہے، انہوں نے کہا عمر مبارک ہو گئے، رات میں نبی کی زبان کی تسنی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ جب اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو میری جھولی کے اندر عمر ڈال دے، مبارک ہو اللہ نے نبی کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر دیا۔ اے عمر آپ کو دعا مانگتا کہ اللہم احیینی اللہم ارزقنی شہادتا فی بارت رسول، تو پھر اللہ نے شہادت نصیب کی۔ چھوڑیے بات کو مختصر کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو سب سے بلند ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو سب سے بلند ہے۔ اللہ کی قسم احادیث کی کتابوں کے اندر میرے نبی کی یہ دعا موجود ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے رستے کے اندر لڑتا لڑتا قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو کے تیرے دربار کے اندر یا اللہ پیش ہو جاؤں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رب سے دعا مانگی ہے۔ تو میرے بھائی یہ شہادت کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ضرور ہے، اور 10 محرم کو بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی اور پورے خاندان رسول کی اور آل رسول کی۔ میدان کربلا کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا گیا، حضرت حسین پر ظلم و ستم ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن میرا یہ نظریہ ہے، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، اور ہم زندوں کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ میرا حسین تو جنت کے اندر ہے، میرا حسین تو جنت الفردوس کے اندر ہے، میرا حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو دنیا کے اندر آیا نہیں تھا، میرے حسین کو شہادت ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہادت کا رتبہ پا کر میرا حسین جنت الفردوس کے اندر ہے، اللہ کے ہاں اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور جو اللہ کے ہاں جو جنت کے اندر پہنچ جائے اور زندہ ہو، ہم اس زندوں کا ماتم کبھی نہیں کیا کرتے، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے زندوں کا ماتم کرے، زندوں کا چھوڑ کر جو مردوں کا ماتم کرے ان کو نہ چھوڑے۔ تو میرا حسین تو زندہ ہے، مردوں کا ماتم بھی میرے اسلام کے اندر میرے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے کہ ہم ہندوؤں کا ماتم کرتے رہے تو میرے بھائی حضرت حسین کی شہادت ضرور ہے 10 محرم کو۔ اس وجہ سے محرم کے مہینہ کے اندر شادیاں کرنیاں تم نے چھوڑ دی ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، خاندان رسول کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے تم نے محرم حرام کے مہینے کو
منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر خوشی کرنا چھوڑ دیا. نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، یہ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں، شہادت تو بہت اونچا مقام ہے. شہادت کی دعا تو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. تو شہادت یہ تو ہر مومن کی آرزو ہے، ہر مومن کی آرزو ہے. مرنا تو ہے ہی ہے، کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. تو میرے بھائیو، میری آخری گزارش اور میرے باز کا، میری تقریر کا خلاصہ کہ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو، محرم الحرام کے مہینوں کو منحوس نہ سمجھو. محرم الحرام کا مہینہ عزت و حرمت والا مہینہ ہے، اگرچہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور یقیناً ہے مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود محرم الحرام کا مہینہ خصوصاً 10 محرم کا دن یہ کوئی منحوس نہیں دن ہے، تو بڑی فضیلت والا دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا کہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اس دن کا روزہ رکھنا. لہذا یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، جو عملی طور پر ہمارا یہ اعتقاد بن چکا ہے کہ محرم الحرام کے اندر ہم کوئی شادی نہیں کریں گے، کوئی خوشی نہیں کریں گے. یہ سب روافض کی طرف سے آیا، سب شیعوں کی طرف سے آیا، اور شیعہ جو ہے اور یہ اصل پیچھوں کتوں چلے جا، اصل پیچھوں کتنے چلے جا، اصل پیچھوں یہ چلے جا یہودیاں کی طرف. یاد رکھو، یہ اگر دیکھا جاوے نا 10 محرم کا دن جڑا نا یہ یہودیاں تو تے بڑا سخت آیا. مطالعہ کرو، تو حدیث کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ 10 کا دن جڑا 10 محرم کا دن ہے نا یہودیوں تے بڑا سخت آیا. لہذا یہودی جڑے اس دن وچ اور خصوصاً محرم دے مہینے دے اندر یہ ہم مناتے ہیں، انہاں وقت یہ ہم نوا بنایا مسلمانوں اپنا کہ مسلمان بھی اس مہینے دے اندر خصوصاً اس دن کے اندر غم منان. انہوں نے یہ سانو مسلمانوں کو اپنے نال جوڑ لیا، خصوصاً روافض کو جوڑ لیا، اور پھر روافض نے ہمارے سنی بھائیوں کو اور سنی بھائی تو اپنی جگہ پر رہے، اسی چنگے بھلے عقیدے آڑے بھی اس مہینے دے اندر شادیاں نہیں کرتے، خوشیاں نہیں کرتے. تے ہن خوشی کر سو یا نہ کر سو، شادی کر سو یا نہ کر سو، لیکن کرنی کسے میں پتا ایتھے تو تم مسجد پہ کے آپ چڑھیا نا، لیکن تس اپنا ہوئے برادری دے اندر بھائی، برادری دے اندر تو کور پہ جانا، اے برادری دے اندر تے بھنڈ پہ جانا محرم دے اندر. اگو جتھے جے اگر تساں بیٹی دی شادی کرنی نا انہاں بیٹی والے نہیں مرنا، محرم دے اندر شادی کریے تے محرم دا مہینہ اللہ معاف کرے اس دے اندر شادی. تے جے اگر تسی بیٹی والا تے بیٹی والا دن کوئی نہیں دے. لیکن انشاءاللہ ساری زندگی رہی تو ہم اپنے بچوں کا نکاح اور بچوں کی شادی ہم محرم کے اندر کریں، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں. تو لہذا کوشش کرو اس رسم بات کو ختم کرنے کی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.